بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کا کرم ہے کہ وہ عذاب لانے سے پہلے قوم کو باخبر کرتا ہے، اور اگر قوم اصلاح قبول کر لے تو رب تبارک و تعالی عذاب سے قوم کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر مسلسل سرکشی اور مسلسل نافرمانی میں قوم مبتلا رہے تو پھر قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ انبیاء کرام کی جماعت اور ان سب کے مشن کا مشترکہ حصہ رہا کہ سب نے اپنی قوم کو اپنے اعتبار سے اپنے زمانے کی دعوت دی۔ جس نے ان کی دعوتوں کو قبول کر لیا محفوظ ہو گیا، اور جس نے سرکشی کا دامن پکڑے رکھا تو پھر عذاب سے دوچار ہونا اس کا مقدر بن گیا۔ اسی ضمن میں ہم انبیاء کرام کی دعوتوں کو دیکھتے ہیں۔ مختصراً میں عرض کروں، سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تقریباً 950 سال تک، کتنا؟ 9.5 سال نہیں، 950 سال تک، یعنی تقریباً 1000 سال تک۔ آپ سوچیں اتنی بڑی عمر، اور اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی طویل، 2000 سال کی عمریں ہوتی تھیں، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے تقریباً اپنی قوم کے درمیان میں 950 سال تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور قوم کو سمجھاتے رہے، اے قوم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، یہ کرنا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو کہنا چھوڑ دو۔ لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر، بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ 72 لوگوں کو چھوڑ کر پوری قوم، آپ سوچیں ایک قوم کوئی 200-500 لوگوں پر تو مشتمل نہیں ہوتی ہے، کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس پوری قوم میں سے صرف 72 لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے رہے، اے قوم آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارشیں برسانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے، ہر طرح کی رحمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، آ جاؤ اور اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ۔ لیکن قوم سرکشی کرتی رہی، اور آخر میں کیا ہوا کہ یہ حکم دیا گیا، اے نوح، یہ تمہاری قوم جن کے اوپر تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، تم نے اپنے بھر کی کوشش کر لی، اب اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، ان کو درس دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اے نوح، تم ایک کشتی بناؤ، اور کشتی میری نگرانی میں بناؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کشتی کیسے بنانا ہے۔ ظاہر ہے غالباً یہ دنیا کی پہلی کشتی رہی ہوگی، اس سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ پانی کے اوپر بھی کوئی چیز تیرے، غالباً اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ کشتی اس طرح سے بناؤ، اور اس کو پانی میں ڈالو گے تو یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، تیرے گی، اور آپ نے بنانا شروع کیا۔
اور قوم اتنی اڑیل، اتنی سرکش تھی کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے تو یہ قوم آتی تھی اور ارد گرد دیکھتی تھی، کشتی کے ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا لیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کون سا ماڈل تیار کر رہے ہو، اس سے کیا کرنے جا رہے ہو، اس سے کیا کر لو گے تم قوم کا، نوح کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود الٹا یہ قوم ہی حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، دیکھ لینا کل تمہاری دھجیاں اڑ جائیں گی اور تم پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے، میری بات مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ۔ آخر کار عذاب آیا، بارش کا، پانی کا عذاب۔ یہ پانی جو عام حالات میں ہم کو اور آپ کو اگر نہ ملے تو ہماری جان چلی جاتی ہے، لیکن یہی پانی جب بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی جان جاتی ہے۔ اور پھر بارش کا، آسمان کا پانی گرنا شروع ہوا عذاب کی صورت میں۔ آپ سوچیں ایک دن دو دن اگر بارش ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے ممبئی کے اندر بھی اگر لگاتار ایک ہفتے بارش ہو جائے تو پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے غالباً آج سے 10-12-15 سال پہلے جب بارش کافی ہوئی اور سمندر کا پانی بھی ممبئی شہر کے اندر آ گیا تھا تو لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ غالباً اس زمانے میں انڈیا ہی میں تھا، لوگ بتلاتے تھے کہ کسی کو اپنے گھر تک جانے کے لیے بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور لوگ یہ جو ریل اور ٹرین چلتی ہے، ٹرین بند، بس بند، گاڑیاں بند، لوگ ریل کی پٹریوں پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر اس سے جائیں گے تو راستہ بھولیں گے نہیں اور کسی گٹر وغیرہ کے آنے کا بھی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں گٹر میں گر کر بھی اپنی جان دے دی، تو لوگ ایسے بھی سفر کر رہے تھے کہ وہ جاتے تھے دیکھتے دیکھتے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اسٹیشن کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، ہاں یہ فلاں جگہ ہم پہنچ گئے ہیں، ورنہ بارش اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ پتہ ہی نہیں کر پاتے تھے کہ ہم پہنچے کہاں ہیں، اور کتنے لوگ ایسے بھی ضائع ہو گئے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب پانی زیادہ ہو جائے تو وہ بھی بہت زحمت پیدا کرتا ہے، اور یہاں تو مسلسل کئی مہینے بارش ہو رہی تھی، اور صرف بارش نہیں، آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سے زمین کے سوتے پھوٹ گئے تھے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، اور عالم یہ ہو گیا کہ ہر طرف پانی ہی پانی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زمین ایسی نہیں تھی، ایک بالشت بھی ایسی زمین باقی نہیں تھی جہاں پر پانی نہ آ گیا، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کو بلایا، اور جس نے یہ عذاب شروع ہونے سے پہلے ہی نوح علیہ السلام کی بات مان لی، کشتی میں آ کر بیٹھ گئے، وہ محفوظ ہو گئے، باقی سب کے سب غرقاب ہو گئے، سب کے سب کو پانی میں ڈبو کر موت دے دی گئی۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کیا جائے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اگر ایمان نہیں ہے، یاد رکھیں ایمان نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف نبی کا رسول کا سہارا لینا یہ اپنے آپ کو خود فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ ایمان شرط اولی ہے، ایمان ہے تو انبیاء کرام بھی آپ کا سہارا بنیں گے، اور جب تم خود ہی ایمان نہ لے آؤ گے تو پھر وہ انبیاء کرام کہیں گے نہیں ہم نے جب تم سے کہا کہ میری بات مانو تم نے نہیں مانی، آج تم مجھ سے کہو گے ہم نہیں مانیں، سمپل ایز دیٹ۔ تو اس وجہ سے ایمان اہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے دیکھ اب عذاب آنے والا ہے، میری بات مان جا، ان ظالموں کے چکر میں نہ آ، میرے ساتھ آ جا ورنہ تو بھی مارا جائے گا۔ تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے،
کہتا ہے میں فلاں پہاڑ سے جا کر رہ جاؤں گا، فلاں پہاڑ پہ جا کر رہ جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج تم کو یا کسی کو بھی جو میرے ساتھ نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، سب مارے جاؤ۔ آخر کار یہی ہوا، بارش شروع ہوئی، سوتے پھوٹے، اور پھر پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، کئی مہینوں تک مسلسل بارش اور سوتے کا پانی چلتا رہا۔ غالباً 6 مہینے کے بعد راشن وغیرہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے کہہ کے انتظام ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے راشن کا اہتمام کر کے کشتی میں رکھوا لیا تھا، اور وہ راشن چلتا رہا، کھاتے رہے پیتے رہے لوگ، اور کشتی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی رہی۔ جہاں اللہ نے چاہا وہ کشتی جاتی رہی، اور اس میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لیے گئے تھے، جو بھی جانور تھا اس کے جوڑے رکھ لیے تھے، تاکہ جب نئے سرے سے دنیا آباد ہو تو یہی جانور نئی دنیا آباد کرنے کا سبب بن جائیں، تاکہ ان سے نسلیں چلے اور دنیا آباد ہو جائے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ دنیا میں کہاں کیا عالم ہے۔ پرندہ جا کر چکر لگاتا رہا، پرندہ تو کئی میل تک ایک بارگی دوڑ سکتا ہے، پھر اور چل کے آ بھی سکتا ہے، اڑ سکتا ہے اور بھی آ بھی سکتا ہے۔ پرندہ گیا بہت دور کا سفر کر کے پھر واپس آ گیا اور کہا نہیں، دنیا میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے اے حضرت نوح علیہ السلام پانی ہی پانی ہے، کہیں بھی دنیا میں زندگی کے آثار نہیں ہے۔ کشتی چلتی رہی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو دھیرے دھیرے آسمان کا پانی بھی تھمنے لگا، اور زمین کے سوتے جو پھوٹے ہوئے تھے وہ بند ہوئے، زمین اپنے اندر پانی کو جذب کرنا شروع کر دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کے قریب میں جا کر رک گئی۔ وہ پہاڑ جو پانی سے پہلے سے ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب پانی کم ہونے لگا تب اس پہاڑ کے قریب آ کر یہ کشتی رک گئی۔ اب دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تھی، ان کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تھا، ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں صرف اور صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا انبیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہنے والے لوگ ہی زندگی کی بھی خیرات پاتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت میں بھی سرفراز ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے، چونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی باتیں پیش کر دیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ لو ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے بیٹی، اگر تم یہ سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ابا ہیں اور وہ تم کو بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن اس فرمان کے پس منظر کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ کیا میرے آقا مجبور تھے؟ کیا میرے آقا کو اختیار نہیں تھا؟ کچھ لوگوں نے یہی سمجھا اور یہی گوشہ اور شوشہ اٹھایا کہ دیکھو نبی نے بھی تو اپنی بچی سے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لے آتی ہو، عمل نہیں کرتی ہو، تو میں محمد تمہارا کسی کام کا یا تمہارے کسی کام کا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ذرا سا توجہ دے، جس نبی نے، جس رسول نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ میری یہ بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی نے فرمایا، جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میری بیٹی کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی نے فرمایا، گویا میرے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ظاہر کر دیا کہ اے فاطمہ تم جنتی ہی صرف نہیں بلکہ جنتیوں کی سردار ہو،
تم تو خیر ہو ہی ہو، تمہارے بیٹے امام حسن اور امام حسین بھی تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ظاہر کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے اس طرف اشارہ کیا کہ اے میری بیٹی، کہیں تم اس غرور میں، اس گھمنڈ میں نہ آ جاؤ کہ میرے ابا تو نبی ہیں، میں نہیں عبادت کروں گی، میں نہیں ریاضت کروں گی، میں کچھ نہیں کروں گی، تو یہ ہٹ دھرمی ہوگی۔ اور ایک نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہٹ دھرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے میرے آقا نے یہ فرمایا۔ اس وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ میرے آقا کو اختیار نہیں تھا، میرے آقا کو اختیار تھا، لیکن اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کے لیے ہمیشہ اس سے محبت بھی کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس کو سخت جملے بھی بولنا پڑتا ہے۔ بیٹا اگر تم امتحان میں پڑھائی نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو، یہ اور بات ہے کہ اسکول میرا ہے، کالج میرا ہے، پرنسپل میرے تحت میں ہیں، اسکول کے سارے اسٹاف میرے تحت میں ہیں، لیکن تم یہ یاد رکھنا کہ میں جا کے اسکول کے پرنسپل سے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے بیٹے کو پاس کر دو۔ یہ کام تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا برائی کرنے میں جری نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس طرح کی تہذیب سکھانی پڑتی ہے، اور یہ حصہ ہے نبوت کا کہ وہ اپنے بچوں سے تربیت شروع کریں گے تو پھر پوری قوم اس تربیت کو سنت سمجھتے ہوئے انجام دے گی۔ اس وجہ سے میرے آقا نے ایسا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ان کے بیٹے کے حوالے سے ایسا تھا، بیٹا ایمان نہیں لے آیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا ہے ہلاک ہوگا۔ یہ جو طرح طرح کے شوشے اور گوشے چھوڑتے رہتے ہیں، مر کے جلنے والے لوگ، ہم تو الحمدللہ مر کے بھی عزت پانے والے لوگ ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ کون ہے جو مرنے کے بعد آپ کے لیے برائی نہیں، صرف اچھائی بیان کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو مرحوم کہا جاتا ہے، کوئی بھی آپ کا نام لے گا تو مرحوم کہے گا۔ مرحوم کا مطلب جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ہمارا مخالف بھی، دشمن بھی اگر ہوگا تو کہے گا آج مرحوم فلاں کے جنازے میں گیا۔ مرنے کے بعد ہم کو ایسے لے کے جایا جاتا ہے جیسے کہ کسی دولہے کو لے کے جایا جاتا ہے۔ ہم آگے ہوتے ہیں، پوری قوم پیچھے ہوتی ہے، اور پوری قوم کلمہ پڑھتی رہتی ہے، درود پڑھتی رہتی ہے، دعا کرتی رہتی ہے۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے، یعنی ہمارے مرحوم کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا مرتبہ اور بڑھ گیا ہے۔ اور میں آپ سے بتاؤں یہ مرتبہ کیوں بڑھا ہے؟ یہ مرتبہ صرف اور صرف اس وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ اب مرنے کے کچھ ہی لمحات کے بعد ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہونے والی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے کے بعد تمہیں دفن کیا جائے گا، پہلا سوال، دوسرا سوال، اور تیسرے سوال کے جواب سے پہلے ہی رسول فرماتے ہیں میں قبر میں تشریف لے آتا ہوں، اور پوچھا جاتا ہے، باقاعدہ فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے یہ جو لفظ اس بولا جاتا ہے وہ اسی وقت بولا جاتا ہے کہ جو سامنے والا موجود ہو۔ میں اگر کہوں اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے موجود ہے۔ ایسی فرشتے کہیں گے اس آدمی کے بارے میں، اور آقا فرماتے ہیں وہاں ہم کو نبی سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں۔ تب تو پتہ چلے گا، سامنے والا جو مومن ہوگا تب تو وہ کہے گا یہ تو ہمارے نبی ہیں، اور جو مومن نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم مرنے کے بعد بھی عزت پاتے ہیں اور ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ اوروں کا معاملہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد
نہ جانے کس کس طرح کی درگت سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، صرف اسی بات کو اگر انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچے تو شاید اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو الہ آباد کا رہنے والا ہوں، اور الہ آباد میں گنگا، جمنا، سرسوتی سب ہے، اور وہاں غیر مسلم اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں۔ خود کبھی ایسے جانا تو نہیں ہوا مردوں کو جلاتے ہوئے دیکھنے کے لیے، لیکن کبھی جب پل سے گزرتے ہوئے مردوں کو جلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تو نے مرنے کے بعد جتنی عزت مسلمان کو دی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ عالم یہ ہے صاحب، وہ جو زندگی بھر باپ ہے تو بیٹے کو، بیٹا ہے تو باپ کو محبت سے ایک آگ کی تنگاری سے بچاتا رہا، وہی خود پہلی آگ کا شعلہ وہی شخص لگاتا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ باپ یا بیٹا یا بیٹی جل رہی ہے، اور میں نے تو ایسا سنا بھی ہے کہ نئی نویلی دلہن تھی، کسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی، اب جب اس کو جلایا جا رہا ہے، نوجوان ہے، آپ سوچو جب اس کا بدن جل رہا تھا اس کے بدن سے کپڑا ہٹا ہے، اور بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اور سب کے سب اس کے ننگے بدن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بدن جل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ اور بات ہے، ہماری قوم کی بچیاں آج ذرا آزاد خیالی میں مبتلا ہیں، لیکن اب بھی ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ اگر ہماری بچیاں چاہے پردہ کریں نہ کریں دنیا میں، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم الحمدللہ اپنی بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنی لڑکیوں کو پردے کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جاتے ہیں۔ بلکہ عالم یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے کہ ہم جب اپنی مرحومہ بیٹی کو یا اپنی بچی کو یا کسی بھی اسلامی بہن کو جب دفن کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دفن کے وقت میں اس کا چہرہ آسمان بھی نہ دیکھے، اور ہم اوپر سے بھی چھایا کیے رہتے ہیں۔ بتاؤ، جس اسلام نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، کیا اس اسلام پر ہم وارے نہ جائیں گے؟ اس اسلام کی عظمت بیان نہ کریں گے؟ بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اسلام نے ہم کو اور آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور مرنے کے بعد اس عزت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو مر کے جلنے والے لوگ ہیں، یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کہہ دیا مر کے جلنے والے، یہ تو حقیقت ہے۔ یا تو اگر جلنے والے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، مت جلنے والا کام کرو، مسلمان ہو جاؤ، تم کو بھی وہی عزت ملے گی، اور تم کو بھی ہم کلمہ کے ساتھ لے کے جائیں گے، اپنی قبرستان میں دفن کریں گے۔ جلنے والا کام نہ کرے کوئی، اور اگر مر کے جلنے والا کام کر رہے تو یہ تو کہا جائے گا جلنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ جلنے والے لوگ ہم سے جلتے بھی رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اور اللہ کا فضل رہا تو ہمارا یہ وجود بحیثیت مسلمان آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی، یہ دنیا جب تک رہے گی، قیامت تک کوئی اور قوم رہے نہ رہے، مسلمان ضرور رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ قیامت تک رہیں گے، اس کا فیصلہ قرآن نے کیا ہے۔ اگر ہم نے انبیاء کرام کے دامن کو پکڑے رکھا تو ہمیں عزت ضرور ملے گی۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آ جائے، وہ کسی کو بھی آتی ہے آزمائش کے طور پر، لیکن سرخرو وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستہ رہے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ رسول
ان کو نہیں بچا پائے تو پھر ہم کو اور آپ کو کیا بچائیں گے۔ میں 2 لفظوں میں یہ عرض کر دوں، میں نے رات میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے آقا جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو اپنے صحابہ کو اور جس کو چاہیں بے روک و ٹوک کے جنت عطا فرما دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مانگو جو مانگنا ہے، ہم آج تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، اور میرے آقا دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو سمجھنا چاہیے اور پھر اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کہانی کا پس منظر ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ اس تعلق سے اور جو دوسرے انبیاء کرام ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی، لیکن وقت طویل ہے۔ البتہ 2 منٹ کے اندر ایک بات عقیدے کی اور آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی یہ جانتا ہے کہ کس کے یہاں بیٹا ہوگا، کس کے یہاں بیٹی ہوگی، کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کے یہاں نہیں ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی یہ جانتا ہے۔ اور پھر ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبیوں کو بھی یہ خبر ہو جاتی ہے کہ کس کے یہاں بیٹا ہوگا، کس کے یہاں بیٹی ہوگی، کس کے یہاں ہوگی، کس کے یہاں نہیں ہوگی۔ دلیل یہ سورہ ہود ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 2 چند لوگ آئے اور آ کر ان سے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ دعوت میں شریک ہو سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، مہمان نہیں ہو تو کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے برکت بھیجی ہی نہیں تو ہم کھانا کیوں کھائیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور مہمان بن کر ان کے گھر پہ مقیم ہو گئے، کھانا تیار کیا گیا۔ جب کھانا لگ گیا، کھانے کا بالکل وقت قریب آیا تو ان آنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ بھی کھائیے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم کھانے پینے اور ان تمام ضروریات سے پاک ہیں، ہم تو آپ کو کھلانے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا تھا، اور سرے دست ہم آپ کو یہ بتانے بھی آئے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو یہ بتانے بھی آئے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ کیا پیدا ہونے والا ہے؟ کب بتایا؟ ابھی کوئی آثار کچھ نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، تقریباً 80 یا 90 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ 80 اور 90 سال کی عمر میں اگر کوئی کسی سے کہے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا یا لڑکا لڑکی ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے سامنے والا وہ تو سوچے گا نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی بیوی جس کو لوگوں نے ایک زمانے تک تانا دیا ہو کہ ہو یہ تو بانجھ ہو گئی، بانجھ ہے، اس سے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، جب وہ عورت سنے گی کہ میرے لیے یہ بشارت دی جا رہی کہ میری گود سے اللہ خون عطا فرمائے گا، تو وہ تو خوشی میں اور مسرت میں پھولے نہیں سمائے گی، اور وہ سوچے گی کہ کہاں ہیں وہ عورتیں جو مجھ کو تانا دے رہی تھی، میں سب کو جا کے بتاؤں گی کہ دیکھو میرے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس بچے کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسماعیل پیدا ہوں گے اور ان سے نسلیں چلیں گی، یعقوب پیدا ہوں گے، یوسف ہوں گے، ان سے نسلیں چلیں گی، تو روایتوں میں آتا ہے اور خود قرآن مقدس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، حضرت ہاجرہ نے حیرت کے مارے، جیسے بہت حیرت میں عورتیں ہوتی ہیں تو اپنے چہرے پہ ایسے کرتی ہیں نا اللہ، عورتیں ایسے کرتی ہیں اللہ، قرآن کہتا ہے اپنے چہرے پہ ایسے مارا اللہ،
مجھ کو اولاد پیدا ہوگی، مطلب ایک طرف تو حیرت اور دوسری طرف خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں۔ آپ سوچیں، اس عورت سے کبھی جا کے آپ پوچھیں یا اس کی سچویشن آپ معلوم کریں کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت اولاد دے، سب کو اولاد دے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے اے کاش زندگی میں ایک بار ہی صحیح، چاہے مردہ ہی اولاد اس کے گھر میں پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی بچے کی وفات ہو جائے تو لوگوں کا منہ تو بند ہو جائے گا کہ یہ عورت بانجھ ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے دے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں بیٹا ہوگا۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا آپ کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ نام بھی بتا دیا گیا، لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ سوچیں، یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو پھر اپنے نیک بندوں کو یہ علم عطا بھی فرما دیتا ہے کہ ہاں یہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن چلو میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگا۔ اور اگر اس کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے کنارے ہی رکھیں تو ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے فرشتے سے، جب ماں کے رحم میں پانی پہنچتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے مولا اس کا کیا کیا جائے، لڑکا بنا دیا جائے، لڑکی بنا دی جائے، مولا کیا بنا دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہاں لڑکا بنا دو، لڑکی بنا دو، اس کی عمر اتنی لکھ دو، اس کا کھانا پینا، مسلمان کافر سب کچھ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور کوئی بھی غیب نہیں جان سکتا ہے تو اللہ فرشتے کو تو خود ہی بتا رہا ہے۔ فرشتہ خود ہی جان رہا ہے کہ اس کو لڑکا بنانا ہے، لڑکی بنانا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی عجب سی بات ہے کہ فرشتے کو تو پتا رہے کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، رزق کتنا ہے، عمر کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرشتے کو تو پتا ہے، فرشتے کو تو مانو، لیکن جب بات میرے نبی کی آئے تو یہ کہہ کے انکار کر دو کہ نبی کو علم نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان فرشتوں کو فرشتہ ہونے کا شرف حاصل ہے تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ہمارے آقا مدینے کے تاجدار۔ اگین لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے کہ وقفہ ہمیں رکنا چاہیے کہ دیکھو قرآن نے یہ کہا، اس کے پس منظر میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے کا نام عالم بن جانا نہیں ہے، بلکہ ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے اندر اس کی گہرائیوں میں اتر کر قرآن پڑھنے، پھر سمجھنے اور پھر آقا کی عظمت بیان کرنے کا نام ایمان ہے، بیان کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، تب ہوگا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے بخاری شریف کے درس چل رہے ہیں صاحب، پوری بخاری پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایسے لوگ بخاری تو پڑھ جاتے ہیں، بخاری کے نام پر کوئی حدیث عظمت کے حوالے سے ان کی نگاہوں کے سامنے جیسے گزرتی ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا بے عشق محمد جو پڑھا کرتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ اس وجہ سے قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں تو اس نظریے سے پڑھیں کہ یہ سب کچھ ہمیں رسول کے صدقے سے ملا ہے۔ سوچو، قرآن بھی تو رسول کے صدقے سے ملا ہے، تو اگر صاحب قرآن ہی کو، صاحب ایمان ہی کو برطرف کر کے قرآن پڑھا جائے تو پھر تو آدمی گمراہ ہی ہوگا، ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درس ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں، آپ یقین کریں
کہ قرآن کے علاوہ آپ کو یہ باتیں بہت مشکل سے ملے گی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، کوئی بھی اگر مقرر آئے گا، تقریر کرنے والا آئے گا، تو اس طرح سے آپ کو سمجھا کر عقیدہ آپ کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو رہے گا کہ 1 گھنٹہ مجھے تقریر کرنی ہے، نذرانہ میرا پہلے سے 10,000 20,000 فکس ہے، وہ لینا ہے، اپنی راستہ اختیار کرنا ہے، اور ایسا بول کے جانا ہے کہ پھر اگلے سال پھر سے لوگ بلائیں۔ لیکن الحمدللہ میرا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عقیدے کی وہ چیزیں جو ہمارے اور غیر کے درمیان اختلافی ہیں ہم ذکر کریں، کہ ہمارا بچہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اگر ہمارے درس میں بیٹھے، ان کے بڑے سے بڑے مولوی کے سامنے آ جائے، اگر وہ علم غیب پر کوئی بات کرنے لگے، ایک آیت پیش کر کے ہمارا بچہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس کا جواب دے دو، میں کہتا ہوں قیامت تک اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ڈائریکٹ قرآن سے عقیدہ لیا ہے، کسی سے سن کے ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اس وجہ سے اس طرح کے درس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا وقت قیمتی ہے، لیکن آپ یہ بھی جان کے رکھیں الحمدللہ جب تک آپ مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے نام پر بیٹھے رہیں گے، جب تک آپ مکمل فرشتوں کے پروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھنا آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو صحیح معنوں میں عظمت رسول، عظمت انبیاء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے ہم تماموں کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اور ہم سبھی مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاؤ بھائی، وائٹ بورڈ کہاں ہے؟